بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ہنستا مسکراتا رکھے۔ تو محترم سامعین، آج میں آپ سے جو بات شیئر کرنے والی ہوں، جو وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں، وہ ہے شادی میں رکاوٹ، رشتوں کی بندش۔ تو آج کے دور میں اکثر والدین جو ہیں وہ پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے کہ رشتہ طے نہیں ہوتا یا طے ہو جاتا ہے، منگنی ٹوٹ جاتی ہے، یا آتے ہیں رشتے لیکن پسند نہیں کر کے جاتے، یا پسند کر جاتے ہیں بعد میں جو ہے وہ جواب دے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ بہت ہی نازک مسئلہ بن جاتا ہے، والدین کے لیے بھی اور بیٹیوں کے لیے بھی۔ تو والدین بھی پریشان ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی پریشان ہوتی ہیں، کنفیوز ہوتی ہیں بیچاریاں۔ تو اس لیے یہ عمل جو میں بتا رہی ہوں بیٹیوں کے لیے ہے، بیٹوں کے لیے انشاءاللہ میں کسی دوسری ویڈیو میں بات کروں گی آپ لوگوں سے۔ تو یہ عمل بیٹیوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو اچھے جیون ساتھی عطا فرمائے جو ان کو پریشان نہ کریں، خوش رکھیں اور خیال رکھنے والے ہوں۔ تو سب بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھا جیون ساتھی عطا فرمائے۔ تو عمل جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، بہت مختصر ہے، لیکن پابندی ذرا کرنی پڑے گی۔ تو سورت جو ہے وہ 28ویں پارے کی تیسرے نمبر کی سورت ہے، سورت ممتحنہ۔ اس سورت کو جو ہے وہ روزانہ بیٹی جو ہے وہ خود پڑھے، کسی اور نے نہیں پڑھنی، بیٹی نے خود پڑھنی ہے۔ روزانہ سورت ممتحنہ 28ویں پارے کی تیسری سورت ہے، اور قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد کے لحاظ سے سورت کا نمبر جو ہے وہ 60واں ہے، یعنی 60 نمبر کی سورت ہے سورت ممتحنہ۔ تو اس کو جو ہے بیٹی نے پڑھنا ہے روزانہ بلا ناغہ، مخصوص ایام میں جو ہے وہ تلاوت نہیں کرنی۔ تو اس سورت کو اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک جو ہے وہ رشتہ طے نہ ہو جائے یا شادی نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے بہت اچھا رشتہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس عمل یعنی کہ اسی عمل کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ چنبیلی کا آپ نے تیل لے لینا ہے، تقریباً 3-4 چمچ۔ اس تیل کو جو ہے وہ ڈال لینا ہے کھلے برتن میں یا کھلی منہ والی بوتل میں۔ تو اس پر جو ہے وہ آیت پڑھنی ہے قرآن مجید کی، سورۃ یوسف کی آیت نمبر ہے 18، یعنی 18 نمبر آیت ہے۔ تو اس پوری آیت نہیں ہے، آیت کا آخری حصہ ہے۔ تو اس کو جو ہے تیل پر دم کرنا ہے، دم کر کے تو جس دن مہمانوں نے آنا ہو اس دن اس تیل میں سے چند قطرے جو ہیں وہ ہتھیلی پر ڈالنے ہیں، اور ہتھیلی پر ڈال کے تو اس کو چہرے پر، ہاتھوں پر اور پاؤں پر لگا لینا ہے، یعنی جسم کے جو کھلے حصے ہیں جو نظر آتے ہیں، سامنے والے بال جو ہیں ان پر لگا کے تو مہمان جب آئیں تو ان کے سامنے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جو ہے انشاءاللہ ضرور رشتہ طے ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ تیل جو ہے وہ چنبیلی کا ہو، اور اس پر جو ہے وہ 1100 دفعہ اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور 1100 دفعہ اس آیت کو جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ آیت کیا ہے؟ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ آیت جو ہے پہلے بھی 11 دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس آیت کو 1100 دفعہ پڑھنا ہے، بعد میں پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے تو جو ہے وہ دم کر کے تیل کو محفوظ کر لینا ہے۔ جب مہمانوں نے آنا ہو تو اس وقت اس تیل کو چہرے پر اور جسم کے کھلے حصوں پر، مثلاً ہاتھوں پر، پاؤں پر اور سامنے کے بالوں پر لگا لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت اچھا رشتہ عطا فرمائیں گے، اچھا جیون ساتھی عطا فرمائیں گے، ایسا جیون ساتھی جو ہمیشہ بیٹیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ان کا خیال رکھنے والا ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے پریشانیوں کو دور فرمائے، اور میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ تو آپ سب بھی میرے لیے دعا کریں۔ جزاکم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔